جہاں ہم اب عالم کے بولڈ سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پر علماء کرام کی موجودگی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے آغاز میں تعارف کروا دیتی ہوں، مولانا ولی خان مظفر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عابد مبارک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آصف سعید صاحب، مولانا آصف سعید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کی خصوصی نشریات میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زاہد علی زاہدی صاحب بھی ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم شخصیت ہمارے اس عالم کے بولڈ سیگمنٹ میں ہمیشہ ایک خاص شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو آج جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا یہاں آنے کا۔ اچھا، ویسے تو ہم تمام جتنے بھی علماء کرام جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی بہت خاص ہیں ہمارے لیے، وہ اس وجہ سے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، سماجی کارکن ہیں، اس وجہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے پاس جو سوالات جائیں گے وہ والے سوالات نہیں ہوں گے جس نوعیت کے آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں ان سے جواب مانگے جائیں گے۔ اچھا، اس وقت جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر جو مہمان یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب میزبان ہیں، یہ ساتھ میزبان ہیں کیونکہ یہ ان کا گھر ہو چکا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کو آگے لے کر، الحمدللہ ہمارے علماء کرام بڑے ہوتے ہیں، تو یہ شخصیت جو ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس ایک خاص شخصیت مہمان کے طور پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل نہیں وہ ہیں آپ تمام حضرات۔ عابد بھائی جو ہیں وہ ان سے ہم آج کی اس دن کی شروعات کرنے لگے ہیں، لیکن آج کا میں موضوع بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جب گفتگو شروع کریں گے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ اس میں ضرور جو ہے جس طریقے سے بھی آپ چاہیں اس کے جواب دیجیے گا موضوع کا۔ آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے کیونکہ اگر یہ موضوع یا یہ جو کیفیت ہے یا یہ جو چیز ہے یا جو بھی بات ہے، یہ جو معجزہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آج دین اسلام نہ ہوتا، آج مسلمان نہ ہوتا، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی الہی آئی ہے وہ نہ ہوتا، کیونکہ آج کا موضوع ہے ہمارا نزول قرآن کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور آج تک یہ حرف بحرف زیر بزیر زبر بزبر محفوظ ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے، آپ لوگوں کی اجازت سے کم و بیش مفہوم جو ہے میں پڑھنا چاہوں گا، کہ اگر اس کلام پاک کو، اس کلام الہی کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی شدت برداشت نہ کر پاتا، تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا اور ان کے قلب سے ان کے عطائی اس معجزے کو یہاں دین اسلام کے جتنے بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج ان کے قلب میں یہ کلام الہی موجود ہے، محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اس کے مصنف نے اس کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، جس نے یہ لکھی ہے، جس کے یہ کلام ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت میرا ذمہ ہے، تو پھر کیسے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو آج ہم تمام علماء کرام سے اسی موضوع پر بات کریں گے کہ جو شان نزول ہے کلام پاک کا، کیونکہ کل 27ویں شب بھی ہے اور 27ویں شب میں ہی جو ہے وہ آج جو ہے 27ویں شب شروع ہونے والی ہے، کل 27واں روزہ ہے، تو آج ہی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کلام پاک کا تحفہ بھی جو ہے اس امت کو ملا، اس پر جو ہے وہ ہم نے آج سوچا ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لیے آپ لوگوں سے جو ہے وہ میں چاہوں گا، تو عابد بھائی آپ سے جو ہے وہ میں چاہوں گا آج شروعات ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت موضوع قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری خشیت خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پانی ہو جاتا، لیکن یہ قرآن میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت کے بچے بچے کے چھوٹے سے دل میں اور دماغ میں سما گیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جس قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا بیان یہ ہے کہ جنات بھی جس کو نہ اٹھا سکے، جس کا بوجھ کوئی نہ سہار سکے، اس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ بچہ یاد کر رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو وہ مسلمان کے دل میں دماغ میں سما جاتا ہے، اور اس کی برکتیں تو اتنی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس حافظ کو شفیع بنا دے گا جس نے اسے یاد کیا، اور وہ پھر حافظ
اپنے والدین کو، اپنے خاندان کے افراد کو اپنی شفاعت سے، قرآن کی برکت سے داخل جنت فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو قرآن تو ایسا ہے کہ اگر کسی کو حفظ نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھے تو پھر ڈبل ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا نہ آئے وہ ویسے ہی دیکھتا رہے، ایسی انگلی پھیرتا رہے تو وہ رحمان رب ہے، وہ اس کو پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی اٹک اٹک کے پڑھنے اور والی اگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دوران پروگرام میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک نشست خالی ہے، جی تو وہ ہمارے ساتھ جعفری صاحب ہوا کرتے تھے، وہ علامہ صاحب، نقوی صاحب، علامہ ضمیر اختر، تو وہ گئے کسی کام سے تھے ہمیں کہہ کر، تو ابھی تک واپس نہیں آئے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ آئیے، آپ کی نشست خالی ہے، ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ نہیں آئیں گے انشاءاللہ، وہ اصل میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں پائے، اور کل انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں۔ جب ہم امت میں قرآن کی عظمت کی بات کریں اور عظمت رسول کی بات کریں، عظمت صحابہ کرام و عظمت اہل بیت اطہار کی بات کریں، تو یہ امت اس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے اور اس امت میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص امت میں تفریق ڈالتے ہوئے اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرے یا صحابہ کرام کی شان میں توہین کرے تو یقیناً وہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے نہیں وہ آپ بہتر فرما رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کیا عابد صاحب، کہ آپ نے کہا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو حافظ کے دل میں اتر جاتا ہے، تو قرآن جن کا معجزہ ہے، پھر آج ہم ان کی شان کے بارے میں بات کریں گے۔ صاحب قرآن، سبحان اللہ، قرآن جن کو معجزہ بنا کے دیا گیا ہے، سبحان اللہ عز و جل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کلام پاک۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسے عظیم الشان موضوع اور اس ٹرانسمیشن کا ہمیں حصہ بننے کا موقع دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید نے پوری انسانیت کو عظمت بخشی ہے، کیونکہ یہ کلام جو پہاڑوں پر، جو پہاڑ جس کا بوجھ ہیبت جلال برداشت نہیں کر سکتے، ایک قلب انسان نے برداشت کیا۔ اس سے انسان کی عظمت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے قلب کو اپنی معرفت اور محبت اور اپنے کلام کے لیے چنا۔ اللہ نے یہ چاہا، اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ انسان کے قلب میں یہ کلام سما جائے۔ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے معجزے اور سرکار کی شان کی کیا ہی کوئی بات کر سکتا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سید اعلی حضرت فرماتے ہیں انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس میں ما کان و ما یکون کا بیان ہے، اگلے اور پچھلوں کا سب کا بیان اس میں موجود ہے، احوال بھی اس میں موجود ہے، واقعات بھی موجود ہے، عبادات بھی موجود ہے، ہدایت بھی موجود ہے، یعنی یہ وہ کلام ہے جو انسان کو شرف و عزت بخشتا ہے۔ اسی کلام کو رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور حضور کی وساطت اور وسیلے سے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات سرتاب قدم معجزہ ہی معجزہ ہے، آپ کے بال مبارک، آپ کو وجود مسعود مبارک، یعنی آپ پر جو اللہ نے کلام فرمایا، نازل فرمایا، وہ قرآن ہوا، اور آپ کی جو زبان سے جاری ہوا وہ قرآن کی تفسیر ہوئی۔ تو انسان ہدایت اسی صورت میں پا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کو مانے، عمل میں لائے اور سرکار کی سیرت کو اپنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اشخاص نے کلام سیکھا پڑھا یعنی صحابہ کرام، ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ قرآن کا اصل جو مقصد ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کو ڈسکس کیا گیا قرآن میں، انسان کی ہدایت کے راستوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں رہتی دنیا تک جتنا بھی تغیر و تبدل آ جائے قیامت تک اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔
تو قرآن انسان کے لیے نازل ہوا ہے، اور اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم قرآن بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک اور ازل سے لے کر ابد تک یہ سب کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب الجلال کا یہ معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزاتی کتاب یہ اور ہدایت کی کتاب اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب۔ اور پھر جب حافظ نعیم الرحمن صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ سے کچھ اور بات کی جائے، آپ کے اپنے قلب کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ قرآن پاک موجود ہے، تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اسی پر ہی بات کی جائے۔ جزاک اللہ۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ۔ کہ انسانوں تمہارے لیے در حقیقت ایک بہترین واعظ اور نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہے، مومنین پہ فضل فرمایا ہے اور جو رحمت فرمائی ہے، اس پر انہیں جشن منانا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ جتنی چیزیں تم دنیا میں جمع کرتے ہو یا یہ لوگ کرتے ہیں، ان سب سے بہتر یہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک تو اللہ رب العالمین کی یہ کتاب نہیں، اس طرح کی یہ کلام ہے، یہ یعنی یہ اس طرح کی کتاب نہیں جس طرح ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے بندے کے ساتھ، اور اس کا موضوع انسان بالکل درست، اور اس میں ہدایت کا رستہ ہے، اور اس میں ظاہر بنیادی باتیں ہیں، علماء کرام یہاں موجود ہیں، اس میں عقائد ہیں، جس میں اعمال ہیں، جس میں ایام اللہ ہیں، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے کیا کہانیاں ہیں، کون سی قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے، کیوں زوال آتا ہے، کیوں عذاب آتے ہیں، کیوں لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جو انفرادی دائرے میں کرنے کے ہیں، وہ کون سے ہیں جو خاندان میں کرنے کے، وہ کون سے ہیں جو پورے نظام کی صورت میں اور ریاست کی صورت میں۔ تو قرآن پاک کی بنیاد یہ ہے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کو زندگی کا نظام بنانے کی بات کی گئی ہے، اس کو زندگی کے کسی ایک گوشے کے اندر محدود کرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن اور سلطان جڑواں بھائی ہیں، حدیث میں آتا ہے، سلطان اگر قرآن کے بغیر ہے تو سلطانی نہیں ہوگی، معاملہ نہیں بنے گا، اور قرآن اقتدار کے بغیر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک وہ جو ہے اس کے تمام تر چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو اقتدار حاصل نہ ہو۔ تو یہ قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، پھیلانے کے لیے آیا ہے اور نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کو اختیار کر لیں گے تو ہم اس منصب کو پا جائیں گے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا منصب ہے، ہم خلیفۃ فی الارض بن جائیں گے، اور اس میں مشغافیاں کرتے رہیں گے، اس میں تفریق پیدا کرتے رہیں گے، اس کی جزوی چیزوں کو مان لیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ چیزیں مان لیتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں مانتی، جس سے ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جس میں ان کے اوپر زد پڑ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ اور آخری بات میں ضرور عرض کروں گا کہ قرآن عظیم الشان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی جد و جہد کا، آپ کے مشن کا، اور آپ کے 23 سال کی زبردست قسم کی تحریک کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ بہت زبردست۔ زاہد علی زاہدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی جانب سوال تو رکھنے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا، ماشاءاللہ سے آپ بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کلام پاک جو ہے وہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، نازل فرمایا گیا آپ کے لیے، لیکن روایتوں میں ہمارے پاس آتا ہے، آپ لوگ مجھے درست کیجئے گا، کہ احادیث موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک سنا کرتے تھے، اور سن کے کچھ آیات کے اوپر آپ دیدہ بھی ہو جاتے تھے، کچھ کے اوپر جو ہے وہ ایسی خیفیت آ جاتی تھی امت کی تعلیم کے لیے کہ یہ امت کا آگے بڑھ کے کیا ہوگا، ایسا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے قرآن پاک، تو جب آپ ہی کے لیے اتارا گیا ہے، آپ ہی کے ذریعے امت تک پہنچایا گیا ہے، اور ایک مقام پر تو ایک صحابی نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ یہ تو آپ سے ہی ہمیں ملا ہے، پھر ہم آپ کو سنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے جو تعلیم فرمائی گئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے تعلیم ہی تو ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے آگے چل کے بہتر ہو جائے۔ تو قرآن کے سننے اور سمجھ کے سننے میں جو آج ایک فرق امت دیکھ رہی ہے، سنتے سب ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس سمجھ کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، قرآن کریم پہ بات ہو رہی ہے اور ابتدا اسی سے ہوئی کہ قرآن کریم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بے شک، اور معجزہ ایک ایسا ہے جو دائمی ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے۔
بے شک آپ خاتم النبین ہیں. بے شک آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. بے شک. تو جس طرح آپ کا دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک ہے، اللہ نے جو آپ کو کتاب دی ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. تو اسی لیے اس کو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا. گزشتہ آسمانی کتابیں بھی تھیں لیکن وہ کتابیں معجزہ نہیں تھیں. وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں تھی. نہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. ویری گڈ. اب ہر دور کے جو انسان آتے رہیں گے وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے. بنیادی طور پر یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. بے شک جو آپ نے بات کی نا، قرآن کو دیکھنے کے بھی ثواب ہے اور سننے کے بھی ثواب ہے اور رکھنے کے بھی ثواب ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب ہے. لیکن یہ سب کا سب جو ثواب ہے یہ اصل میں قرآن فہمی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ہے. یہ نہ ہو کہ ہم صرف ابتدائی ثواب ہی میں رہ جائیں. جیسے نماز کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہننے کا ثواب ہے، خوشبو لگانے کا ثواب ہے، مسجد میں جانے کا ثواب ہے، سیدھا پاؤں اندر رکھنے کا ثواب ہے، پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب ہے، اذان کے الفاظ سننے اور دہرانے کا ثواب ہے. لیکن اگر نماز شروع ہو رہی ہے واپس ہے کہ یہ کافی ثواب ہم نے کما لیا، اب واپسی پہ میں الٹا پاؤں باہر نکالوں گا، اس کا بھی ثواب ہے. تو یہ سارے ثواب جو ہے بنیادی طور پر بنیادی طور پر نماز کے لیے ہے. تو یہ قرآن کریم کی طرف جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ثواب ہے. رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب عام دنوں سے بہت زیادہ ہے، یہ سب بھی احادیث کے اندر ہے. تو قرآن فہمی کے لیے، اور قرآن فہمی کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے اس کو سمجھا جائے اور ہدایت حاصل کی جائے. اس سے بدقسمتی سے ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں قرآن تو کافی ہے لیکن ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہدایت کے علاوہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. لڑائی جھگڑا ہو جائے ایک دم قرآن سامنے آ جاتا ہے، دلہن کو رخصت کرنا ہو نیچے سے قرآن کو رخصت کر دیا، ایک دم تعویذ بنا کے گھول کے پلا دیا آپ نے. اور بہت سارے کام ہیں، میں ہر ایک پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب صحیح ہے یا غلط ہے. فرض کر لیتے ہیں سب صحیح ہے. جن جن کاموں میں ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، سپوز فار دا ٹائم بینگ سب صحیح ہے، پھر بھی قرآن کریم ان میں سے کسی بھی کام کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. اور جس کام کے لیے نازل ہوا ہے، جس کو خود قرآن کریم نے بیان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی و بشری للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. تو ہر جگہ کہا گیا ہدایت. اور ہدایت سے ہم دور ہیں کیونکہ اصل میں ہم قرآن خوانی تو کر رہے ہیں، قرآن فہمی نہیں کر رہے ہیں. اور قرآن کریم پر تدبر نہیں کر رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے. ہم علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی قرآن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا، ہم نے غور و فکر کرنے کا ٹھیکہ دوسری قوموں کو دے دیا ہے. مغربی قومیں غور و فکر کریں گی کیونکہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے نئی راہیں کھلیں گی. جب نئی راہیں کھلیں گی تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ نے غور و فکر کا کام چھوڑ دیا اور دیگر کاموں میں ہم لگ گئے. بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے. مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتا ہوں. بے شک. تو علماء کرام جو روشنی ڈالتے ہیں، جو ہم مسلسل بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی جس جانب اشارہ کیا، تو ہمیں ظاہر کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، باطن کے بارے میں بھی ذرا بتائیے جو مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بطور مہمان میزبان کے جو ہے نا مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان میں حضرت مولانا آصف سعیدی صاحب بھی ہیں، زیدی صاحب بھی ہیں. زیدی صاحب بھی ہمارے پینل کا حصہ ہے، مہمان نعیم صاحب ہیں. اچھا آپ بھی پینل کے حصہ ہیں؟ پینل کا حصہ ہیں. آج سے ہمیں جوائن کیا. اچھا مرحبا. اور حافظ صاحب تو ہمارے سب کے حافظ صاحب ہیں، ہمارے ہی حافظ صاحب ہیں، سارے کراچی کے حافظ صاحب ہیں. دو چیزوں سے حافظ صاحب جڑے ہوئے ہیں اور ان میں دونوں میں دو ہی حروف آتے ہیں، ایک جے آئی ایک کے ای. جی ٹھیک ٹھیک بالکل. قرآن کریم کا جو موضوع ہے آپ کسی بھی حوالے سے لیں گے نا تو اس کا احاطہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. درست. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے کہا کہ میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا ایک مضمون کو اپنے الفاظ میں اتارنے کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مضمون کو کیسے ادا کروں.
کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ روزانہ ہر ایک کے دل پر ہر وقت نازل ہو رہا ہے، یہ میرے پاس اس کے لیے کوئی اچھی تعبیر نہیں تھی۔ تو کہا کہ پھر ایک مرتبہ میں کچھ پڑھ رہا تھا تو کہیں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے اور وہ مسجد میں فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے تو وہیں سے ان کے والد صاحب گزرتے تھے، تو ان کے والد صاحب ان سے کہتے تھے اقبال کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے قرآن پڑھ رہا ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں۔ اگلے دن پھر وہ ان سے پوچھتے تھے اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے تلاوت کر رہا ہوں۔ پھر اگلے دن ایک دن انہوں نے پوچھ لیا والد صاحب سے کہ ابا جی معافی چاہتا ہوں، آپ روزانہ وہی سوال پوچھتے ہیں، میں وہی جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں روزانہ یہ آپ سے پوچھوں گا تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تاکہ تم کیا پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، کتنی عظیم الشان کتاب پڑھ رہے ہو۔ تو اس مضمون کو ان کے اس پوری جو ہے نا جو کارروائی تھی والد صاحب کی آمد اور ان کی تلاوت اور یہ سوال جواب، اس کو پھر علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں پرو دیا۔ ارشاد۔ وہ شعر یہ ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر، ہر کسی کی ضمیر پر، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ امام راضی صاحب تفسیر کبیر اور علامہ زمخشری صاحب الکشاف یہ آپ کی گرے نہیں کھول سکتے ہیں، درست، کوئی مفسر نہیں کھول سکتا جب تک ہدایت نہ ملے، جب تک اندر آپ کے دل پر اس کو نزول نہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ فرما دیجئے، فیصل آباد سے فون آیا تھا، کون سا ترجمہ پڑھوں؟ قرآن کریم۔ میں نے کہا جو میسر ہو، جو دستیاب ہو۔ کہا نہیں صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، کس کے؟ میں نے کہا یار جو آپ کو دستیاب ہو، کسی بھی عالم کا، جس نے بھی جس طریقے کی کوشش کی ہے پڑھو، کیونکہ آپ تو ابھی شروع کر رہے ہیں نا، تو پڑھو۔ کہا صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے؟ میں نے کہا سارے ترجمے صحیح ہیں اور سارے ترجمے غلط ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سارے اس لیے صحیح ہیں کہ ہر ایک نے بقدر استطاعت، مولانا مودودی صاحب ہیں، بالکل کوشش کی ہے، شارف الدین صاحب ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، صدیق حسن خان ہیں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنی استطاعت کے متعلق اللہ پاک کے کا جو پیغام ہے وہ آپ تک ترجمے کے لحاظ سے یا تفسیر کے لحاظ سے یا خلاصے کے لحاظ سے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے بقدر استطاعت۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف ما لا یطاق تو ممکن نہیں ہے، تو جو ما یطاق ہے وہ ممکن ہے۔ اور سب غلط اس لیے ہے کہ اللہ پاک کی ترجمانی پیغمبر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، مکمل ترجمانی ممکن نہیں ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے مکتب فکر ہو، انسان ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، شیخ ہو، یہ ایک اچھا میسیج بھی دے رہا ہوں، کوئی بھی نہیں سمجھے کہ میں عقل کل ہوں، اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا مخالف 100% خطا ہے، وہ خطا ہے اور میں صحیح ہوں، میرے اندر احتمال خطا ہے، ان کے اندر احتمال ہے کہ وہ بھی ممکن ہے صحیح ہوں۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو لے کر چلیں گے، اس طرح یہ سافٹ امیج آگے چلے گا۔ اسی لیے ہمارے بعض ساتھی اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے ناراض نہیں ہونا ہے، ہم ناراض ہو کر کیا کریں گے یار، ہم سے پوری دنیا ناراض ہے مسلمانوں سے، درست، پوری دنیا میں مار رہی ہے، مفتی صاحب کیا بڑی پیاری فائدہ بات کر رہے ہیں کہ پوری میں دنیا مسلمانوں سے ناراض ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان آپس میں ناراض ہو جائے، کشمیر میں کیا ہے، کتنا ظلم ہوا، کتنا خون بہا، فلسطین میں، فلپائن میں، پوری دنیا میں، یہاں میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں، اور ابھی تک جو ہے نا بہہ بھی رہے، انڈیا میں ہم ابھی ایک دوسرے سے یا میں آپ کے ادارے کے خلاف لگ جاؤں یا آپ کی شخصیت کے خلاف لگ جاؤں، اشاروں میں، کنایوں میں، ان سب کو قرآن نے منع کیا۔ قرآن اسی لیے ہے، قرآن کریم ایک اورال ایک میسیج دیتا ہے۔ قرآن کریم آپ کو اس طرح کے وہ نہیں دیتے جس طرح آپ کے قوانین لکھے ہوتے ہیں کہ دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 2، دفعہ نمبر 3، وہ ریزن بتاتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ کے قلب پر اترے۔ اسی لیے علامہ اقبال کے شعر کو میں دوبارہ پڑھوں گا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ شعر اور اس طرح کی باتیں کب سمجھ میں آتی ہیں؟ جب علامہ اقبال کا ایک اور شعر آپ کو یاد ہو کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج، تیرا ایمان ایک زجاج ہے،
اور نفاق اور کفر کیا ایک پتھر ہے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. واہ 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 کیا بات ہے. اور شیشے کو جی. ہاں واہ شیشے کو زجاج شیشہ بالکل جی. ہاں اور حریف کہتے ہیں مقابل کو اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو. یعنی آپ کا جو ایمان ہے اگر وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے تو یہ پھر کفر کا اور یہ پتھر کا مقابلہ یہ شیشہ نہیں کر سکے. واہ 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 کیا خوبصورت بات کر دی آپ. جی جی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کا اردو والا شعر سنایا. ہاں جی. فارسی والا تو نہیں سنایا نا آپ نے؟ کل میں نے فارسی کا اچھا سنایا میں فارسی والا سنا دوں گا آج آپ سنا دیجیے. ہاں لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اردو والا شعر آپ نے سنایا پھر بھی ترجمہ کرنا پڑا. یہ افسوس کا مقام یہ ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. یہ ہمارے لیے افسوس سنگ کا مطلب یہ ہے. ہاں جی. یعنی آج کے نسل کو یہ سب بتانا پڑتا ہے. سنگ کا مطلب یہ ہے. اس میں قصور ہمارا بالکل. علامہ اقبال نے فارسی میں کہا ہے گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کہ اگر تم چاہتے ہو ترجمہ تو کرنا پڑے گا تو فارسی ہے. اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں والی زندگی گزارو تو مسلمانوں والی زندگی قرآن کے بغیر تو نہیں گزر سکتی. بالکل جی درست فرمایا آپ نے. یہ علامہ اقبال کا خیال ہے. ہاں ہمارا خیال نہیں ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے مزے سے بغیر قرآن کے اور خوب گزر رہی ہے. لیکن یہ کیسی گزر رہی ہے؟ بس گزر رہی ہے. یہ اس طرح گزر رہی ہے کہ ایک صاحب نے جا کے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتی ہے. کہا عجیب بات کریں میں ابھی تو پڑھ کے آیا ہوں. ارے یہ بس اسی طرح سے گزر رہی ہے. ایسے گزر رہی ہے. حافظ رحیم صاحب جاتی قبول نہیں ہوتی. ہاں میں حافظ صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ یہ جو معاشرے کا جس کا ابھی پروفیسر صاحب نے بڑا ہی زبردست اور ایک چہرہ پیش کیا ہے آئینہ دکھایا ہے انہیں اس میں ہم شامل ہیں بذات میں خود جو ہوں وہ شامل ہوں اس میں. تو بات انہی پہ ہو رہی ہے شعر و شاعری پہ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے ایک علمی گفتگو میں بھی ہم بیٹھے ہیں. تو میں کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک ہی سب کا مذہب دین بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات ہے ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو ہمیں آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے. مسلمان اگر ایک ہوں گے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہوگی. اگر ہم اسے پاکستان کی حد تک رکھیں تو مسلمانوں کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مفاد پرستی کی سیاست جو ہے جو اپنے طبقے کے لیے اپنی جماعت کے لیے ہو رہی ہے کرونا جیسے اتنے بڑے مرض کے رہتے ہوئے اپنی اپنی دکانوں کی جوتیاں چمکانے کا جو رواج نکلا ہوا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا حافظ صاحب کہ اس چیز کو کم ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اور دیکھیں جہاں تک مذہبی رواداری کی بات ہے تو ایک بات ضرور اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آہنگی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے. ہمارے مشترکات زیادہ ہیں اختلافات بہت کم ہیں. ہم اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کیونکہ جو آدمی جس مسلک سے وابستہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے میں اس کا کسٹوڈین ہوں. جب تک اس کے اختلافی چیز کو لے کر نہیں چلوں گا تو میری مطلب مجھے کیسے کوئی اہمیت دے گا. تو اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بڑی بن جاتی ہیں. فروعیات کے اوپر ہم زیادہ چلے جاتے ہیں اور جو بہت بڑی بڑی چیزیں دین کی وہ بہت مشترک ہیں. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا ابھی پروگرام سے پہلے کہ قاضی حسین احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ امت کے قدر مشترک اور امت کے درد مشترک پر گفتگو ہونی چاہیے. وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت زیادہ ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمارے مسلک فرقے کا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے سوال کرے گا کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پامال تھی اور قرآن کے احکامات معطل تھے اور تم زندگی گزار رہے تھے اور تم اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا رہے تھے اور تم جو ہے اس طرح لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے تو ہم سے تو وہ سوال ہوگا. اور جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے دیکھیں سیاست کرنا ہر جماعت کا حق بھی ہے اور اس کو اپنی جماعت کو پریزنٹ کرنا چاہیے, لوگوں سے رائے لینی چاہیے. ایک نظام ہے جمہوری یا انتخابی تو اس میں سب کو اس کا حق حاصل ہے. لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں ملک کا, قوم کا, امت کا معاملہ ہو تو اس میں سب کو مشترک چیز کرنا, ان سب کی ذمہ داری حل کرنی ہوتی ہے. بڑا بننا پڑتا ہے. حکومت چاہے میرے موافق ہے یا مخالف ہے, میری مرضی کی ہے یا نہیں ہے, لیکن ہے تو ہمارے ملک کی حکومت نا. تو جو بڑا ہے اس کو بڑا بننا پڑتا ہے اور اس کو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے, محفوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ملکی سطح پہ بھی, وفاقی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی اس چیز کے مظاہر زیادہ دیکھنے میں نہیں آئے. ہم ظاہر ہے میں کسی اور کو نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں جماعت اسلامی کی. جس دن یہ چیز پھیلنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے بلاول صاحب کو فون کیا سندھ کے لیے اور میں نے خود یہاں امیر کراچی کی حیثیت میں مراد علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ ہمارے الخدمت کے جماعت اسلامی کے دفاتر یہ تمام چیزیں حاضر ہیں, اب ہم مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ موجود رہے گا اور بہت پازیٹیولی ہم نے بیہیو کیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی سب کو بلایا. اچھی بات تھی, سب نے مل کر فیصلے کیے. بدقسمتی سے فیصلے ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد جو حکومت کی رسپانسبلٹیز تھی انہوں نے پوری نہیں کی اور اس کے نتیجے میں یہ لاک ڈاؤن اور جس پہ آپ کو مباحثے کرنے پڑ رہے ہیں اب, یہ سب جو ہے نا وہ ایک طرف ہو کر رہ گیا اور آپ سب اس حال دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے.
تو اس لیے ایسے موقعوں کے اوپر جب وبا ہو، پریشانی ہو، سب کا درد مشترک ہو، تو اس میں جو ہے نا پالیٹکس کے پوائنٹ اسکورنگ کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. اس لاک ڈاؤن پہ بھی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، راشن دینے پہ بھی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، اور اپنی ذمہ داریاں کوئی بھی پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا. ہے نا کہ 26 تاریخ سے لے کر اب تک لوگوں کو وہ ایک جو پالیسی ہوتی ہے نیشنل پالیسی نہیں ملی، نیشنل کنسنٹس وہ نظر نہیں آئے. وفاق کی اپنی پالیسی ہے، سندھ کی اپنی پالیسی ہے. آپ کو کس کی پالیسی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پالیسی اگر نافذ العمل ہو جائے پورے ملک میں تو بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں پالیسی تو وہی ہوتی ہے، سب مل کر اگر مشورہ کر لیتے ہیں نا تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے. اب میں بتاؤں آپ کو ہوتا کیا ہے. عمران خان صاحب نے اعلان کیا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اچھی باتیں کی انہوں نے، صحیح مسائل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور شام کو ایک پروگرام مطلب کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد وفاق کی طرف سے اعلان آ گیا اور ان کے صوبوں کی طرف سے کہ لاک ڈاؤن ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. آپ سب سے مشاورت کریں اور یہ کہیں کہ یار جو بہتر راستہ ہو اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کو بھی آن بورڈ لیں، علماء کرام کو بھی آن بورڈ لیں، اس لیے کہ یہ کوئی ایک آئسولیشن میں کیا جانے سوری ٹو انٹرپٹ یو رحیم صاحب، میں پچھلے کئی سارے دنوں سے یہ بات سوچ رہی ہوں. پنجاب کے اگر ڈاکٹرز کو اٹھائی جاتی ہے اور پنجاب کو پالیسی اٹھائی جاتی ہے تو پنجاب والے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹرز کے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. وہاں کے ڈاکٹرز کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کچھ مشورہ دے رہے ہیں. سندھ والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے ایکسپرٹ سے مشاورت کر کے پھر فیصلہ کیا. یہ مشاورت، ہاں یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ الگ الگ ایکسپرٹ مشاورت بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہے نا، کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے. اصل مفاد قوم کا ہو اور ملک کا ہو نا تو پھر اس کے بعد مشاورت کا دائرہ بھی بڑا ہوگا اور متنوع ہوگی، اس میں ورائٹی ہوگی. لیکن آپ کو کام ایک کرنا ہے اور پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لیں گے. آپ کو مجھ سے اگر کوئی اپنی مرضی کا سوال کرنا ہے تو آپ پہلے سے بتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھیلنے اور سیاست تو ایک بہت پاکیزہ عمل کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. اتنی پاکیزہ چیز کا نام ہے. اور اب اس کا نام جھوٹ، مکر، دھوکہ، فراڈ رکھ لیا تو اس میں سیاست کا قصور نہیں ہے، ان فراڈیوں کا قصور ہے اور کرپٹ لوگوں کا قصور ہے. تو ہمیں تو پاکیزہ سیاست کو پروان چڑھانا چاہیے. اس موقع پہ جو کورونا کی وبا تھی اس کے تمام آسپیکٹس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے تھا. اپنے اعمال، اجتماعی فیصلے جو ہم غلط کرتے ہیں، یہ نظام، سود کی معیشت موجود ہو اور ہم اللہ سے کہیں کہ رمضان آ گیا ہم پر رحمت نازل کر دو. پی ٹی آئی کے اتحادی بھی رہے. پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کراچی کو بند کر کے وفاق کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. کیا صحیح کہہ رہی تھی؟ نہیں، پی ٹی آئی جو بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی تو یہ بتایا پہلے گرین بس کیوں نہیں پوری کرتے کراچی کی. وہ سروس تو اپنے حصے کا کام کوئی نہیں کرتا، دوسرے حصوں پہ تنقید کرتے ہیں. گورنر صاحب نے تو دستخط کیے تھے نا کہ تاجر جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے کا فائن ہوگا. سمری تو بھیجی تھی سندھ حکومت نے، دستخط کیے تھے گورنر صاحب نے. تو گورنر صاحب کو جو کورونا پھیلانے پہ، تو گورنر صاحب کو جو کورونا لگا تو اس کا فائن کس پہ کروں میں؟ وہ جو تافتان سے آپ نے چھڑوایا لوگوں کو، اس کا فائن زلفی بخاری پہ کیا جائے یا علی زیدی پہ کیا جائے؟ تو کہنے کی بات ہے، یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں چلے گی. کام کرنا پڑے گا، اتفاق پیدا کریں. ایک میٹنگ بلاتے ہیں آپ اپوزیشن کی اور اس میں سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں خود، تو کیسے کام چلے گا؟ اسی طرح صوبائی حکومت تو ماشاءاللہ ایسی ہے، اس نے شروع کے کام تو بڑے زبردست کیے جسے کاسمیٹک کام کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد اس نے وہ لوٹا ماری کی ہے اور وہ کرپشن کی ہے اور وہ اس طرح لوگوں کا استحصال کیا ہے کہ رہے نام اللہ کا. تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تو مت کھیلو. بہت تمہیں موقع مل رہا ہے، 12 سال سے مل رہا ہے اور ملے گا. لیکن اور پھر میں اب تو اپنے شہر کو جب دیکھتا ہوں تو ویرانی ویرانی نظر آتی ہے. کیا آپ سے اس موقع پر بات کروں رمضان میں؟ کوئی اچھا میسج، کوئی خوبصورت میسج رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے تمام سیاستدانوں کے لیے اگر چلا جائے، کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑا زبردست حوالہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم کی سیاست تھی، جو وہاں کی حکومت تھی، وہ انبیاء کرام کے حوالے کی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور انبیاء کرام جو ہیں وہاں کے حاکم تھے. تو یہ سیاست اتنا اچھا طبقہ ہے. سیاست کیا ہے؟ تدبیر کا نام ہے. بالکل تمدن. میں چاہوں گا کہ وہی جو سیاست کو یہاں پر ایک، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، لیکن کوئی اچھے نام سے، اچھے ذہنیت کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا ہے سیاست کے لفظ کو. سیاست کے لفظ کو بڑا بدنام کر دیا گیا ہے. تو میں تو یہ جو اچھا میسج جس کی کرن نے بھی بات کی، میں تو یہ چاہوں گا کہ اسی کی وضاحت آپ کر دیجئے. نہیں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح حدیث ہے جی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جی جی جی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی نا. اچھا، سیاست صرف حکومت کا ہی نام بھی نہیں ہے. صرف حکومت بھی کیا ہے؟ حکومت تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری عمل ہے. حکومت کو بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں حکومت اور سیاست کا عمل الگ ہے اور دین الگ ہے. یہ تو خود جو جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پیدا کر دیتے ہیں آپ. اللہ رب العالمین کی حاکمیت حکومت میں بھی ہوگی، معیشت میں بھی ہوگی، سیاست میں بھی ہوگی، تجارت میں بھی ہوگی، ہمارے گھر میں بھی ہوگی، ہم سب پہ بھی ہوگی. اس ٹوٹیلٹی کو مانیں گے ادخلوا فی السلم کافہ تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر اس کو جدا جدا کر دیں گے تو آپ کے تو اسلام اور ایمان ہی مشکوک ہو جائے گا. تو سیاسی عمل جو ہوتا ہے لوگوں کی تدبیر کا عمل ہے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کا عمل ہے، ان کو تمدن فراہم کرنے کا عمل ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا عمل ہے، اور ان کی تنظیم کرنے کا، ان کی تہذیب کرنے کا عمل ہے. تو یہ عمل کرنا جو عبادت ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کا لوگوں کو یہی نہ ہو اور صرف سیاست کو مفاد کے لیے اور اپنے نمود کے لیے اور جو ہے وہ دولت جمع کرنے کے لیے کریں گے. اب ایسا ہی ہے خدا نہ خواستہ کوئی عالم دین اگر دین کا استعمال غلط کرتا ہے تو نعوذ باللہ ہم دین کو کچھ برا کہیں گے کیا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. تو خود دین جو چیز ہے وہ تو بہت بڑی ہے. اسی طرح سیاسی عمل ایک بڑی پاکیزہ چیز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس پاکیزگی کی طرف آئیں. ہاں پھر اپنی جماعت کا نام اگر بلند کرنا چاہتے ہیں تو خدمت میں کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا, یہ کورونا کی وبا آئی تو حکومت کا اپنا کام تھا, لیکن پارٹیوں کا بھی تو کوئی کام تھا نا. درست. ملک میں پارٹیاں چلانے والی بڑی بڑی پارٹیاں, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اب ایم کیو ایم, ان کی پارٹیوں نے ریلیف کا کیا کام کیا؟ کوئی پوچھے نا, ان کا کوئی ونگ ہے جو خدمت کا کام کر رہا ہو اس وقت لوگوں کی؟ مطلب ان کا کام صرف یہ ہے کہ حکومت میں آئیں گے اور مزے کریں گے, اس کے علاوہ کچھ ہو جائے گا تو نہیں, ہمارا کام نہیں ہے. تو بھائی ہم جب کر سکتے ہیں بغیر کسی حکومت کے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سوال اب عوام کو کرنا چاہیے, تبھی مسئلہ حل ہوگا. یہ ہمارا جو پروگرام ہے زیادہ سیاسی ہوتا جا رہا ہے. میں وہیں آ رہا تھا. آپ دونوں بھی خاموشی سے, آپ ہم سے جو پوچھیں گے حضرت میں حافظ صاحب سے تو یہ ایک بات بتاؤں, حافظ صاحب کی گفتگو ہے وہ جو اس وقت عوام سننا چاہتے ہیں, اس لیے آپ دونوں بھی توجہ سے سن رہے ہیں. لیکن واپس آئیں, بھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے, کوئی قرآن کے مسئلے پوچھیں. مفتی صاحب دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز طاقت رکھتی ہے. میں یہ سوال آپ کی جانب لا رہا تھا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کے لیے ہدایت ہمیں دے دی گئی ہے. سیاست کے بارے میں بھی دے دی گئی ہے, حکومت کے بارے میں بھی دے دی گئی ہے, ہر چیز کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں. تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ اس چیز کو کیوں اس بات پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں, اور کیا کوئی اتنے مشکل احکامات ہیں جن پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے, یا بڑے بڑے جو سیٹیاں ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ ناراض ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سنا کر جو ہے اس کے احکامات کے مطابق حکومت بنوا دی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہم نے بھلا دیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ گر درس سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا. اور حکمران جو ہے نا وہ آج کل دوسرا نام ہے عیاشی کا. ٹھیک ہے, ہم اسلام میں 57 اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں کوئی ایک بھی ایسا جو ہے وہ مرد قلندر نہیں ہے جو حق بات کے لیے سٹینڈ لے سکے. سب جو ہے نا او آئی سی کو دیکھیں تو او آئی سی تو حالت ایسی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کشمیر پر ایک اجلاس بھی نہیں کر سکے. تو یہ مسلمان حکمرانوں ہی نہیں, مسلمان عوام بھی سب نے قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت تو کیا, سب اس کو پڑھتے بھی ہیں, لیکن پھر ہم اس کو لپیٹ کر زلدان میں پھر مچان کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اس سے ہدایت جو لینی ہے, جس طرح زاہدی صاحب نے بات کی تھی, بڑی پیاری بات ہے. رمضان المبارک میں ہم تلاوت بھی کرتے ہیں, اس کا ثواب ہے اور کرنی چاہیے. اچھا ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اچھا پڑھ کر ہمیں نافذ بھی کرنا ہے. اچھا قرآن مجید فرقان حمید ریکویسٹ کے لیے نہیں ہے, قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے نافذ ہونے کے لیے, جو بول دیا بس, اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے. اب حکمران جب اس کو نافذ کر دیں گے تو پھر وہ بن جائیں گے ایسے حکمران جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر, پھر عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر, پھر تو بولے حکمران ہوں گے نا. وہ حکمران کیسے تھے کہ اب عید کا موقع ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران, جب انہوں نے حلف اٹھایا تو کافی صوبوں سے واپس آ گیا مال غنیمت ہی, اور زکوٰۃ واپس آ رہی ہے, خرچ کرنے کے لیے بھیجی. تو جی لینے والا ہی کوئی نہیں ہے, لینے والا ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان کی بیگم نے کہا کہ بچیوں کو جو ہے نا عید کے کپڑے دلا دو, تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا جی آپ اتنے بڑے حکمران ہیں, آپ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, تو کیا وجہ ہے؟ کہا جی ریاست مدینہ کا اصول یہ ہے کہ حکمران کی تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے. واہ 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 واہ, اسے مکمل کیجئے گا جب وہ لینے کے لیے گئے تھے ایڈوانس تنخواہ. اور پھر جب یہ اسلامی ریاست کا اصول ہے کہ اس کی جو حاکم ہے اس کی تنخواہ اس لیول کی ہوگی, اس کو پتہ چلے عوام کے درد کا. یہاں تو جو ہے نا وہ آبے کا آوائی 57 اسلامی ممالک میں ٹیڑھا ہے. تو جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بولا کہ اب نہیں ہے لیکن سب لوگ دیکھیں گے, امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں, تو آپ ایسا کریں ایڈوانس تنخواہ لے لیں. تو ان کا یہ ٹھیک ہے, پھر ایڈوانس تنخواہ کے لیے ان کو جب بلایا بیت المال سے ذمہ دار کو, تو وہ بھی تو پھر ہمارے والے وزیر خزانہ کی طرح تو نہیں ہوتے نا جناب کہ آپ نے اشارہ کیا اور سب کچھ پاس ہو گیا. ڈار صاحب نہیں. ہاں اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے درخواست دی جی میں ڈیفالٹر ہو گیا تو سب معاف ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے. اسلامی حکومت ہے, اسلامی نظام ہے.
تو انہوں نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اگلے مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ تو کام کے بدلے میں ہوگی، آپ گارنٹی دیں گے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگلے مہینے تک آپ کام کریں گے جس تنخواہ کی آپ مستحق ہوں گے، جو تنخواہ آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو کہا تم نے بہت اچھی مجھے نصیحت کی بات کی، جزاک اللہ خیرہ، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، انہوں نے تنخواہ ایڈوانس نہیں لی۔ یہ طرز ہے، ورنہ تو کالر بھی موجود ہے، کالر بھی لے لیتے ہیں۔ ہیلو، سبحان اللہ، ہیلو، السلام علیکم۔ السلام جی کون صاحب؟ میں مصطفیٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مصطفیٰ صاحب، ایکچولی میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں، ہم وہاں پر بہت اچھی طرح سے سارے شیعہ سنی مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر ایک قرآن کی ایک آیت کو کوٹ ہوئی تھی جس کا یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی۔ تو وہاں ہمارے جو دوست ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہے، تو کیا میں امریکی صدر کی اطاعت کروں گا؟ یہ پلیز اہل سنت کے عالم سے ذرا کیجیے۔ جی میں ابھی آپ کو پوچھوا دیتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت، آصف صاحب جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم نازل فرمایا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اولو الامر یعنی حاکم اسلام۔ اچھا، یہ حاکم اسلام جو فرمایا گیا، یہ حاکم اسلام کی اطاعت بھی اس وقت کی جائے گی جب اس کے احکام قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، جو شریعت کے دائرے میں ہوں گے، جو قوم کی مفاد میں، امت کی مفاد میں، مسلمانوں کے مفاد میں ہوں گے۔ اگر حاکم اسلام چور ڈاکو لٹیرا ہوگا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہ غلط حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اطاعت کا تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ، دوسرا قرآن پر بات ہو رہی ہے مختصر، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنے معاشرے کو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے پوچھنے کہ نسخہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جیسے حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا، تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال ہو، اپنی شہرت ہو، اپنی طاقت ہو، جو کچھ بھی ہو، اعلاء کلمت الحق کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اگر ہم اس کو صرف کریں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تعاون کرنا ہے، کوپریٹ کرنا ہے، کس کام میں؟ اچھے کام میں، برے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً ہمارے بھائی جبران صاحب جنہوں نے کال کی ہوگی ان کا جواب جبران مصطفیٰ صاحب تھے، جبران مصطفیٰ، ان کو جواب یقیناً مل گیا۔ جی آپ کا وہ یہ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، جو بھی تمہارا اولی الامر ہے۔ اب جیسے ہمارے اس پروگرام کا اولی الامر کون ہے، ہمارے اس ادارے کا اولی الامر کون ہے؟ قرآن کریم کا انداز ایک کلیہ ہوتا ہے، وہ جا کے کسی شخصیت پر فٹ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے جا کے ڈونلڈ کیا ہے نام ان کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر فٹ کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، سارے انگریز، سارے یہ امریکی، برطانوی اور یہ رشین، یہ سارے مسلمان ہو جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے لیے دعائیں کی، اور پھر آپ نے ابو جہل جیسے آدمی کے لیے دعائیں، ہماری دعائیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان وہاں کی شہریت اختیار کرے گا یا وہاں مہینے کے لیے جائے گا یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی مسلم ملک میں جائے گا تو شریعت کے حدود کو بھی اور وہاں کے قوانین کو دونوں کو پھیلے گا، وہاں کے نظام کا جو ہے وہ اس کے لیے وہ لوگ اولی الامر بن جائیں گے۔ اس میں وہ ہوگا نا کہ جو دیکھیں امر تو اصل میں اللہ کا ہے، پہلی بات امر وہ ہے، اور وہ امر جو ہے نا صرف تمدن کی انتظام کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اسی سینس میں ہے کہ وہ صاحب امر وہ ہے کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پورے نظام کو چلانے والا، نمبر 1۔ بعد میں یہ جو جس معاملے کا تعلق آپ بتا رہے ہیں نا، جس حکومت میں ہم ہیں، اگر ہر آدمی حکومت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے کہ تو صاحب امر ہے نہیں، اس کی تو اب شخصیت ایسی نہیں ہے، اس کو قرآن نافذ نہیں کیا ہوا، تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ تو کام کیا ہے، آپ اس حد تک اس کی بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر آپ اس کی کوشش کریں گے کہ یہ پورا کا پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ آپ اگر کوشش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تمام جرائم میں شریک ہو رہے ہیں۔ سود کا نظام اگر موجود ہے
اور آپ سود کے نظام کے خاتمے کی جد و جہد نہیں کر رہے تو آپ سود نہیں بھی لیتے تو آپ سود کے نظام کے شریک کار ہیں اور اس کا عذاب اور وبال آپ کے اوپر آئے گا. جہاں تک امریکہ اور مغربی ممالک میں سکونت اور رہائش اور قومیت حاصل کرنے کا تعلق ہے, یہ بھی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ سورہ انفال کی وہ تفاسیر پڑھی جائیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کی شہریت لینی چاہیے اور کہاں کی نہیں لینی چاہیے. یہ موضوع نہیں ہے, بعد میں بات کریں. اس سے آیت میں آگے بھی جو ہے جو سیاق و سباق ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کی ہی طرح بتائی گئی ہے. تو یہ ایک انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے. یہ انکنڈیشنل اوبیڈینس کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ یا تو اللہ کے رسول ہوں, یہ صاحب عصمت ہو جن سے غلطی کا امکان نہ ہو, اور اگر کہیں غلطی کا امکان ہے جیسے عام حکمران ہے یا جیسے آپ نے اداروں کی بات کی یا ایک فوج کا سربراہ یا کسی بھی لیول پہ بیوی کے لیے شوہر ہے یا استاد کی اطاعت ہے تو وہ کنڈیشنل ہے, اس میں صرف معروف میں اطاعت ہوگی اور منکر میں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس کا بھی آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ یہ جو حکم دے رہا ہے جو بھی ہمارا ہائی افس ہے وہ معروف کا حکم دے رہا ہے یا منکر کا حکم دے رہا ہے. اگر وہ معروف کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کریں گے, منکر کا حکم دے گا تو اطاعت نہیں کریں گے. اور وہ اطاعت جو ہے اللہ اس کے رسول العلم کی اثنا عشری مکتب فکر میں یہ تفسیر اس کی لکھی گئی ہے کہ جو ان کا ائمہ ہیں, سنت نے بھی لکھی سنیں نا, وہ ائمہ معصومین, اس لیے آپ نے عصمت کی طرف اشارہ فرمایا. اور حافظ صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھئی ان ممالک میں سکونت اختیار کرنے, میں اس پر نہیں گیا, میں مطلق فقہی اس پہ گیا. آپ قوانین کی بات قوانین کے اندر قوانین کو فالو کرنا چاہیے. باقی بالکل آصف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات اس میں یہ کہ وہاں جا کے سکونت اختیار کریں یا نہ کریں اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے آج بھی کہتے ہیں کہ آپ مسلم ممالک سے غیر مسلم ممالک میں صرف دنیاوی مفادات کے لیے کیوں جا رہے ہیں, لیکن کچھ دوسرے حضرات اگر آپ اس میں کوئی دعوت ہے, بڑا لمبا موضوع ہے. دار الحرب کیا ہے, دار الاسلام کیا ہے, دار المسلمین کیا ہے, دار الکفر کسی کیا ہے. زمانے میں بہت لڑائی جھگڑے والا موضوع تھا, آپ نے نئی بات کر دی, دار الحرب اور دار الاسلام. میں آنیئر کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں دنیا میں کوئی دار الحرب اور دار الاسلام نہیں ہے. پوری دنیا دار الاسلام ہو چکی ہے, پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہیں. اور جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا ہے, سارا جہاں ہمارا. اس طریقے سے میں جانا ہوں اگر ہم نے دار الحرب دار الاسلام والی بات شروع کر دی تو پھر جنگیں شروع ہو جائیں. دار الحرب تو نہیں ہے لیکن دار الکفر اور دار الاسلام تو ہے. دار الکفر کیسے, دار الکفر تو کہیں گے نا. اصل میں یہی یہ دونوں میں یہ شاہد الدین اس پر تناظر میں سمجھ. اصل میں مسئلہ اسی لیے ہم کسی ایسے ٹاپک پہ جانے کے بجائے کہ جس میں پھر اختلافات کا آغاز ہو جائے, کیونکہ بول کی یہ پالیسی ہے اور ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم یہاں پر محبت کی فضا قائم رکھیں, تو ہم اسی چیز کو ہی پھر آگے بڑھاتے ہیں. تو میں آپ کی جانب آ رہی ہوں زاہدی صاحب اس سوال کو لے کر, کیونکہ نزول قرآن پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم جو قرآن پاک کو جس صورت میں دیکھتے ہیں, جس طرح سے پہلے سپارے سے لے کر 30 سپارے تک, کیا یہ اسی طرح سے اس کا نزول ہوا ہے یا کچھ مختلف طریقہ تھا؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. لیکن یہ تو واضح ہے کہ قرآن کریم جو موجودہ شکل میں ہمارے پاس ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ مکی صورتیں آخر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پہلی مرتبہ ترتیب دی. لیکن قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس پر بھی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ خود حضور نے بیان فرمایا کہ اس کو یہاں رکھو اور اس کو یہاں رکھو اور اس کو یہاں رکھو. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کی کچھ آیتیں بعض دوسری صورتوں کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں, لیکن ان کو حضور نے بتایا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ فلاں سورہ کی ہے, تو اس کو وہاں رکھا جائے. تو یہ ترتیب جو ہے وہ حضور کی دی ہوئی ہے اور اس ترتیب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. درست. اچھا یہ یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے, کیونکہ آج ہم بات ہی کلام الہی پہ کر رہے ہیں, تو قرآن پاک میں جو چیزیں موجود ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا ہے, ابھی تک کیا نہیں گیا, جنہیں ہم لوح قرآنی بھی کہتے ہیں, حروف مقطعات بھی ہیں, تو ان کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں ہو پایا. تو ان کی طرف بھی کافی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا حروف ہیں آخر, یہ ان کا کیا معنی ہے اور کیا ان سے جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ سب اس پہ اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ موقف ضرور بیان کریں. مقطعات کا معنی تو ہمیں نہیں معلوم, حقیقت یہی ہے, لیکن یہ بے معنی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر ان کا کوئی معنی نہ ہوتا تو قرآن کریم پر جو مشرکین کی طرف سے, کفار کی طرف سے اعتراضات ہوئے ہیں, تو یہ اعتراض بھی ہوتا کہ یہ تمہاری کتاب میں ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوا معاذ اللہ. تو حروف مقطعات پہ اعتراض نہیں ہوا. یہ اس زمانے میں کچھ ایسے رموز تھے جو رائج تھے, بعض دیگر چیزوں میں بھی ہوں گے, اور اس کے معنی ہم تک نہیں پہنچے ہیں کسی بھی سبب سے.
جی آصف صاحب. دیکھیں یہ حروف مقطعات جہاں تک ہم نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، تفسیر میں پڑھا، یہ اس کا علم اللہ اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایک راز ہے. جیسے کہا نا معرفت اور اس کا باطن، تو یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہے. اور بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی آیت کسی بھی حرف کو بے جا نازل نہیں کیا گیا. تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. جسے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو اپنے ہم راز لوگوں کے درمیان راز رکھتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول و فعل سے قرآن کی پوری تفسیر ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے وہ منکروں کے نام جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صحابی کو بتائے تھے اور راز رکھنے کو کہا. جیسے باطنی علم حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمایا، منافقین کے جو نام بتائے تھے. میں یہاں پر جو ہے وہ ایک مجھے قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہماری دوری ہے اس کے اوپر ایک میں چھوٹی سی بات ان کو بتانا چاہوں گا کہ ایک امام مسجد کی دعوت کی، ہر رمضان میں جو ہے وہ دعوت ہوا کرتی، تو اور یہ تھا ایسے علاقے کا کہ جو مسلمانوں سے ہٹ کر تھا، تو وہاں پر جتنے مسلمان تھے انہوں نے وہ ایک مسجد بنائی اور پھر باری باری امام مسجد کی دعوت کیا کرتے. اب امام صاحب کی دعوت کی، اکیلے امام صاحب بڑے شان و شوکت سے دعوت کی، تو کھایا پیا چلے گئے. بیگم نے بولا کہ کمرے میں نے پیسے رکھے تھے تو وہ پیسے مجھے مل نہیں رہے، اور اس کمرے میں تو کوئی آیا ہی نہیں، میں تھی تم تھے اور امام صاحب آئے تھے. تو طے یہ ہوا کہ جب نہیں ہے تو پھر امام صاحب نے چوری کر لی. اب امام صاحب نے چوری کر لی تو جناب اب وہ کچھ بول بھی نہ پائیں، لیکن نماز پڑھنے جائے اور امام صاحب سے ملے بغیر ہی آ جائے. کرتے 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 پھر وہ پورا سال ہی گزر گیا. پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر دعوت ہو گئی، افطار ہو گیا، جی آ جائیے امام صاحب. بولے امام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں پورا سال آپ سے دور رہا. بولا ہاں، مجھے بھی ٹائم نہیں ملا تم سے پوچھ سکتا کہ بھائی کیا معاملہ تھا. تو بولا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، بتا دوں؟ بولا ہاں بتاؤ. بولا اصل میں جب دعوت کی تھی آپ کی تو کمرے میں پیسے رکھے ہوئے تھے، اور آپ، میں اور میری بیوی تھے، تو جب آپ کے جانے کے بعد ہم نے تلاش کیا تو ہمیں ملے ہی نہیں. تو امام نے جو ہے نا ایسے کیا اور ایک چیخ ماری. تو بولا امام صاحب کیا ہوا؟ بولا اس وجہ سے چیخ نہیں ماری کہ تم نے میرے پہ الزام لگایا. اوپر دیکھا ہے قرآن مجید جو ہے زلدان میں لپٹا ہوا تھا، گرد اٹی ہوئی تھی. بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد سے تم نے ابھی تک قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا. اللہ. بولا وہ کیسے؟ بولا اصل میں جب تم یہاں سے چلے گئے تو ہوا آئی اور پیسے اڑ رہے تھے تمہارے. اللہ. تو میں نے سارے پیسے اٹھا کے زلدان میں رکھ دیے تھے کہ جب تم روزانہ قرآن پڑھتے ہو صبح کھولو گے تو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے. لیکن جو ہے وہ اٹھانا ذرا اس کو، جب اٹھایا تو مٹی اٹی ہوئی تھی اور جیسے کھولا تو اس میں پیسے تھے. تو کہا کہ مجھے چیخ اس بات پر ماری کہ میرا دل پھٹنے جیسا ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور پورا سال ہمارے گھر میں قرآن مجید کھلتا نہیں ہے. یہی حال ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے گھروں میں ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو کھولتے ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے. ہمارے لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن سے ہی نصیحت حاصل نہیں کرتے. آج نزول قرآن کی رات ہے، ہم سب کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں گے. مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی ایک وہ نصیحت کی بات تھی جو میرا دل کیا کہ میں آپ کو بتاؤں. بہت درست بات تھی، بہت ہی درست بات تھی، اور یہ المیہ کی بات ہے ہمارے لیے. آج کل ہو رہا ہے عابد بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا. واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہی قرآن پاک کھولا جاتا ہے. یہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے فائدے کے لیے اس کے سر کے اوپر قرآن پاک سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے کسی پڑھنے والے کو. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں.
ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی، نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔